اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر دوسرا اسلامیات کا لفظ عقیدہ پر بات ہو رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ابتدا کرتے ہیں اپنے دوسرے لیکچر کی۔ رب سہل ویسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ابھی بات شروع کی تھی لفظ عقیدہ پر، اور لفظ عقیدہ کا معنی، مفہوم اور لغوی معنی اور اصطلاحی معنی اور مرادی معنی اور شرعی معنی آج ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ آئیے لفظ عقیدہ کے بارے میں ابتدا کرتے ہیں۔ لفظ عقیدہ یہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی جو ہے ایسی فصیح و بلیغ زبان ہے جس کے ایک ایک لفظ کے اندر کئی معنی، کئی مفہوم اور اس کے اندر کئی رموز اور اسرار ہوتے ہیں۔ تو لفظ عقیدہ جو ہے یہ عقدن سے مشتق ہے، اور یہ ان تین لفظوں سے بنا ہے۔ عین، قاف، دال۔ جب ہم اس تینوں لفظوں کو ملائیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا عقد۔ عقد کا معنی ہے گرہ لگانا، باندھنا، عہد باندھنا، مضبوط کرنا۔ تو اس کا معنی اور مطلب اور مفہوم یہ ہوا کہ گرہ لگائی ہوئی چیز، باندھی ہوئی چیز اور اپنے قبضے میں مضبوط کی ہوئی چیز۔ اور لفظ عقیدہ سے یہ چند معنی اور مفہوم جو لیا گیا ہے، یعنی گرہ لگانے کے، باندھنے کے، تو یہی معنی، یہی مفہوم، یہی مطلب قرآن پاک نے بھی لفظ عقیدہ کا بیان کیا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بِیَدِهِ عُقْدَۃُ النِّکَاحِ، کہ نکاح کی گرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں عطا فرمائی۔ تو یہاں پر بھی لفظ عقدہ کا جو معنی ہے وہ گرہ ہے، باندھنا ہے۔ تو اسی قرآن پاک نے بارہا مقام پر لفظ عقیدہ کا جو معنی اور مطلب اور مفہوم جو بیان کیا ہے وہ گرہ لگانے کا اور باندھنے کا ہے۔ تو اس کا معنی، اس کا مطلب اور اس کا مفہوم یہ ہوا کہ لفظ عقیدہ کا معنی گرہ لگانا، اور اصطلاحی مفہوم یہ ہوا کہ گرہ لگائی ہوئی چیز اور باندھی ہوئی چیز اور مضبوط کی ہوئی چیز، تو اس کا معنی ہے عقیدہ۔ اب ہم اس کا لغوی معنی سے اصطلاحی معنی کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہو گیا لغوی معنی، اور یہ ہو گیا اس کا
اصطلاحی معنی، اصطلاحی معنی کہ انسان کے پختہ اور اٹل جو نظریات ہیں ان کو عقیدے کا نام دیا گیا ہے، کہ جیسے کہ ایک عربی کے عالم نے ایک بات لکھی، ما عقد علیہ القلب والضمیر، کہ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات جن کے اوپر انسان کا دل اور انسان کا ضمیر مطمئن ہو تو اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ یعنی انسان کے اٹل اور پختہ نظریات وہ انسان کے لیے عقیدے کا مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں، اور بالآخر اسی کا مترادف معنی جو ہے ایمان ہے، یعنی عقیدہ، ایمان، یعنی وہ اٹل نظریات اور پختہ نظریات وہ بالآخر انسان کو ایمان تک پہنچا دیتے ہیں، اور یہی تمام کے تمام اس کے ایمان کے بعد تمام اعمالات کے محرک ہے۔ تمام اعمالات انسان کے لیے یہ محرک ہیں، یعنی انسان جب عقیدہ بنا لیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، تو اب انسان کے اعمالات یعنی تمام تر یہ چیزیں اس کو اب اس عمل کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ جب اللہ کو اللہ مانا، خدا مانا اور اپنا پروردگار مانا، تو اب اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اب اپنے رب کی عبادت کرے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ اس کی عبادت کا حقدار ہے، عبادت کے لائق ہے، اور اسی کو سجدہ کیا جائے اور اسی کی بارگاہ اقدس میں اپنی جبین نیاز کو جھکایا جائے، کیونکہ وہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ جو تمام کائنات کی پیدا فرمانے والی، بنانے والی اور تخلیق کرنے والی ذات ہے، اور وہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ جس نے سارے عالمین کو بنایا اور عالمین کی تمام چیزوں کو بنایا، اور ایسی عظیم وہ ہستی ہے جو زمین و آسمان کی مالک ہے، تو اس لیے لازم اور ضروری ہے پھر اس کی عبادت کی جائے، اور اسی چیز کا نام عقیدہ ہے، اور عقیدے کا جو مترادف معنی ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے امن اور سلامتی، یعنی آمنا یؤمنو ایمان، یعنی جب انسان دائرہ اسلام ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ امن اور سلامتی میں آ جاتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اس کو امن ہوتا ہے اور قبر میں بھی اس کو امن ہوتا ہے، میدان محشر میں بھی اس کو امن ہوگا۔ تو اس لیے ایمان کا معنی ہے امن۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کے یہ جو عقائد ہیں یہ تمام کے تمام انسان کے دل اور دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تمام کے تمام عقائد انسان کے اعمال کے محرک بنتے ہیں، یعنی انسان کو اچھا عمل کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں، اور انسان کو برائی سے بچنے کے لیے اور انسان کو جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت کی نعمتیں پانے کے لیے یہ تمام کے تمام چیزیں انسان کو عقیدہ ہی دیتا ہے۔ آگے عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے، اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا ہے۔ یاد رکھ لیں یہاں پر جو مثال دی گئی ہے عقیدے کی وہ ایک بیج کے ساتھ دی گئی ہے، اور بیج اصل کو کہتے ہیں، بنیاد کو کہتے ہیں، ایسے ہی بیج کو بھی کہتے ہیں، اور ماں کو بھی ہم کہتے ہیں، یعنی ماں
جیسے اصل ہے اپنی اولاد کے لیے، ایسے ہی بیج اصل ہے اپنے پودے کے لیے، اور جو خصوصیات اس پودے کے اندر ہوں گی وہ ساری کی ساری خصوصیات در حقیقت وہ اس بیج سے ہی ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پیغمبر 1,24,000 کم و بیش نبی، رسول، پیغمبر دنیا کے اندر یکے بعد دیگر تشریف لائے، اور سب نے آتے ہی جو پہلا کام کیا لوگوں کو تبلیغ کی، اور تبلیغ کے اندر سب سے جو پہلی چیز سامنے رکھی انہوں نے وہ تھا انسان کا عقیدہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک جتنے نبی، رسول، پیغمبر آئے ہیں، سب کی تعلیمات کا مرکز، محور عقیدہ تھا، اور انہوں نے اپنی اپنی امتوں اور اپنے اپنے ماننے والوں، اپنی امت کو جو تبلیغ کی ابتداءً وہ عقیدے کی۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیم کو دیکھیں تو جب آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے عرب کے لوگوں کو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے عقیدے کے بارے میں تبلیغ کی، کہ وہ لوگ کعبۃ اللہ کے اندر ان لوگوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اللہ کے گھر کے اندر 360 بت تھے، اور وہ لوگ ان بتوں کی پوجا اور بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے سب سے جو پہلا کام کیا تو وہ عقیدے کی اصلاح کی تبلیغ شروع کی، اور لوگوں کو بتایا، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، حی و قیوم ذات ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، بلکہ ذات اور صفات کے تقاضوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جب ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے عقیدے کی تعلیم شروع کی اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے آپ نے اپنے رشتہ دار قریبی جو تھے ان کو یہ دین اسلام کی تبلیغ، عقیدے کی تبلیغ کی ابتدا کی، تو وہ سارے کے سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ یہ بڑے مشہور واقعات مختلف کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، بلکہ ہمارے پچھلی کلاسوں کے سلیبس کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو ان لوگوں نے مخالفت کی، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے بالآخر دین اسلام اور عقیدے کی تبلیغ کو نہ چھوڑا۔ ان لوگوں نے اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، حتیٰ کہ سرکار کے گلے مبارک میں کپڑا ڈالا، سرکار کو کعبۃ اللہ شریف کے اندر مختلف قسم کی اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، گوبر تک ڈالا، لیکن اس کے باوجود ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے عقیدے کی تبلیغ کو نہ چھوڑا۔ اور ان لوگوں نے حتیٰ کہ تنگ آ کر یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں مال تو ہم سارے مل کر آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ سب میں سے زیادہ مالدار بن جائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں شہرت، عزت، تو ہم سارے کے سارے لوگ آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی گھرانے میں بھی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں تو ہم آپ کا وہاں پہ رشتہ کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے عقیدے کی تبلیغ کے سامنے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر فرمایا، لوگوں مجھے اس تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بس میں صرف ایک ہی بات آپ کو کروں گا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو۔ آگے ارشاد فرمایا
اسلام کے بنیادی عقائد کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا۔ توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 ملائکہ، نمبر 4 آسمانی کتابیں، اور نمبر 5 آخرت پر ایمان لانا۔ اور یہ یاد رکھیں، اکثر طور پر بچے یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ان کو جب کہا جائے کہ اسلام کے بنیادی عقائد لکھیں تو وہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو لکھ کے ایڈ کر دیتے ہیں، لیکن خیال رکھیں بنیادی عقائد سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا اور رسالت پر ایمان لانا، نمبر 3 ملائکہ پر ایمان لانا، نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور نمبر 5 آخرت پر ایمان لانا۔ سب سے پہلے توحید۔ لفظ توحید کا معنی ہے ایک یکتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا، ایک جاننا، اور اس کا کوئی ہم نوا، اور اس کے لیے اولاد، بیوی، بچے، رشتہ داری اگر کوئی مانتا ہے تو یاد رکھ لیں اس تمام کے تمام چیز کو شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی عظیم ذات ہے کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا، اور وہی مالک ہے، وہی خالق ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، چاند سورج کو بنایا، اور ساری کی ساری کائنات کی چیزیں ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی ہیں، اور وہ اپنی قدرت رکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے اور کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم عبادت اسی کی کریں کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، حجر و شجر کو بنایا، اور چاند سورج، جنت و دوزخ کو بنایا، اور فرشتوں کو بنایا، اور ساری کائنات عالمین کی چیزوں کو بنانے میں وہ یکتا ہے، اور کوئی اس کا ہم نوا یا اس کا ساتھی نہیں ہے۔ وہ ازلی ذات ہے، وہ ابدی ذات ہے، وہ سرمدی ذات ہے، وہ حی و قیوم ذات ہے۔ تو اس لیے اسی کی عبادت کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات میں، صفات میں، ذات اور صفات کے تقاضوں میں اس کا کوئی شریک نہ بنایا جائے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ازلی ذات ہے، ابدی ذات ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ازلی اور ابدی کا معنی کیا ہے؟ ازلی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے جنا نہیں، جیسے کہ قل شریف کے اندر اللہ تعالیٰ خود اپنی شان بیان کر رہا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، فرما دیجئے پیارے محبوب آپ ان لوگوں سے کہ میں ایک ہوں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری اپنی احدیت کو بیان کیا کہ میں بے نیاز ہوں، اور نہ میں کسی سے جنا گیا اور نہ میں نے کسی کو جنا، نہ میری بیوی ہے نہ میرے بچے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جنا جائے تو وہ محتاج ہوتا ہے وجود کا، یعنی ماں کا وجود ہوگا تو اولاد ہوگی، اور اولاد ہوگی تو پھر اس کے آگے اولاد ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کو بھی اپنی ذات کے لیے
منع فرما دیا کہ لوگوں میں ازلی ذات ہوں، مجھے کسی نے جنا نہیں ہے، مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ میں نے کسی کو پیدا کیا، یعنی نہ میری بیوی ہے، نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، اور نہ میں ان رشتوں میں سے کسی رشتے کا محتاج ہوں، بلکہ یہ سارے کے سارے رشتے میں نے بنائے ہیں تمہارے لیے، اور میری ذات ان تمام رشتوں سے پاک ہے۔ نمبر 2، ویسے توحید کا تو اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ انسان ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتا رہے تو انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اور بلکہ ساری کائنات کے درخت جتنے بھی ہیں ان کو کلمہ بنایا جائے، اور سمندر اس کے پانی کو سیاہی بنائی جائے تو وہ لکھنا شروع کریں حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو وہ بیان کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ وہ ذات ہی ایسی ذات ہے جس کا نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی ہم نوا ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، اس لیے وہ ازلی، ابدی، سرمدی، حی و قیوم ذات ہے۔ آئیے دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے توحید کے بعد رسالت۔ لفظ رسالت کا معنی ہے پہنچانا، اور یہ ارسلہ یرسلو، ارسال سے اس کا معنی ہے پہنچانا، پیغام دینا، اور اس کا دوسرا لفظ ہے رسالت، رسول، اور اس سے جو دوسرا معنی اور لفظ ہے اسی معنی اور مفہوم میں وہ ہے نبی۔ رسالت کا معنی ہے پہنچانا، اور نبی کا معنی ہے خبر دینا۔ رسالت اور نبوت، اس کے اندر اعتباری فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو نئی کتاب، نئی شریعت، نئے احکامات لے کر دنیا پر تشریف فرما ہو، اور ان نئی کتاب، نئے احکامات پر عمل کرے اور اسی کی تبلیغ کرے اور اسی کو آگے اپنی امت تک پہنچائے، تو اس کو رسول کہتے ہیں، یعنی اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے والا اس کو رسول کہتے ہیں۔ نمبر 2، لفظ نبی۔ نبی کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خبر دینا، اور اس کے اندر ویسے 3 تعویلیں ہیں: خبر دینا، خبر لینا، خبر رکھنا۔ لیکن یہاں پر ہم نے بنیادی معنی اس کا لینا ہے خبر دینا۔ نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کرتا ہے، لیکن اعتباری فرق رسالت اور نبوت میں یہ ہے کہ رسول نئی کتاب، نئے احکامات لے کے دنیا والوں کو نئی شریعت کے بارے میں آگاہی دیتا ہے، جبکہ نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلے نبی کی کتاب، احکامات اور اس کی دی ہوئی تعلیم کو آگے لوگوں تک پہنچانا۔ تو یہ اعتباری فرق ہے، اس کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ رسالت، اس کا معنی ہے رسول، اور رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا، اور یہ عام پیغام والا نہیں،
بلکہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے جو تشریف لاتے ہیں ان کو رسول کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات کا بالخصوص خیال رکھنا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے اس دین کے کام کے لیے چن لیتا ہے، اور یہ خاص برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے اور دین اسلام اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو وہ اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اور نبی معصوم ہوتا ہے، ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو، کیونکہ یہ برگزیدہ ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چنی ہوئی ہستیاں ہوتی ہیں جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ وحی فرشتے کے ذریعے نازل ہوتی ہے، اور فرشتہ نبی کو کتاب کی صورت میں، آیت کی صورت میں اور جملے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اللہ کا فرمان پہنچا جاتا ہے، تو اسی کے مطابق نبی آگے لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے۔ اور اس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات تک جتنے نبی، رسول، پیغمبر تشریف لائے، یاد رکھیں رسول کی تعداد جو مشہور کتب میں آئی ہے وہ 1,24,000، لیکن شرح نبراس میں 2,24,000 بھی بیان ہوا ہے، لیکن مختلف کتب میں تعداد کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے جب انبیاء کی تعداد کا نام لیں تو اس کے اندر یہ لفظ ضرور لگانا ہے 1,24,000 کم و بیش، یعنی اس کے اندر کہیں ہم سے غلطی اور کمی کوتاہی نہ رہ جائے تو لفظ کم و بیش ضرور لگائیں۔ اور نبی، رسول، پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے وہ 1,24,000 تھے، اور رسولوں کی تعداد جو بیان کی گئی ہے وہ مشہور روایت کے مطابق 313 کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ اور یاد رکھ لیں رسول جو ہے وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے احکامات کی تبلیغ کے لیے نئی کتاب اور نئے احکامات عطا فرما کر دنیا میں بھیجے۔ لیکن یاد رکھ لیں جو کتابیں مشہور ہیں دنیا پر وہ صرف 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اور ان 4 کتب کے علاوہ باقی کتب کا وجود دنیا میں نہیں ملتا، لیکن بتایا گیا ہے کہ 313 رسول تھے، تو اس کے اندر وہ نبیوں کے، رسولوں کے صحائف بھی شامل ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئے، اور مختلف نبیوں پر، رسولوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحائف نازل فرمائے رسولوں پر، تو ان کو بھی شامل کریں تو یہ تعداد بنتی ہے 313 کے۔ اور رسول کی جو ذات ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ ہوتی ہے، یعنی وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات سے چن کر دنیا کے اندر اپنے کام کے لیے، اپنے دین کے لیے اور احکامات کے لیے بھیجتا ہے، تو اس کا نام نبی، رسول، پیغمبر ہے۔ اور ان میں سے سب سے اعلیٰ جو ذات ہے وہ آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہاں ایک بات یہاں پر میں ضمناً ایڈ کرتا جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی، رسول، پیغمبر کو اس وقت بھیجتا ہے جب دنیا کے اندر بے رہ روی عام ہو جائے،
غلط کاری اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اپنے پیارے اور برگزیدہ کو بھیجتا ہے جو اس کے بندوں تک اس کی تعلیم اور اس کے احکامات بھیجتے ہیں۔ اور نبی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ، یہ بھیجا ہوا قاصد ہوتا ہے، اور بھیجا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نبی رسول ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات سے چن لیتا ہے۔ اور نبی جو ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے عقیدے کے بارے میں اصلاح کی اور اس کے بعد اعمالات کے بارے میں بیان کیا، اور یہی تبلیغ کا سلسلہ 1,24,000 کم و بیش نبی رسول پیغمبر دنیا میں جیسے جیسے تشریف لاتے آئے، اور ویسے اپنی تعلیم تبلیغ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عمر مرحمت فرمائی اور ان کو حیاتی دنیا کی دی، تو وہ اسی کے اندر رہ کر انہوں نے دین کا کام کیا، تبلیغ اور احکامات شرع لوگوں تک پہنچائے۔ اور اس سلسلے کی عظیم کڑی وہ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو دنیا کے اندر کفر و شرک ہر طرف تھا، حتیٰ کہ یہاں تک میں بتاتا چلوں جو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ شریف ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور فضل سے بنایا اپنی عبادت کے لیے، وہاں پر جب لوگوں نے بت رکھ دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو بھیجا کہ آپ جائیے اور میرے گھر کو اس بتوں کی غلاظت سے پاک کر دیجئے۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آ کر تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اور لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہنچائے، اور اس گھر کو ان نجاستوں بتوں کی نجاستوں سے پاک صاف کیا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے نام سے اذان کی ابتدا کی گئی، اور اسی گھر کو پاک صاف کر کے لوگوں کو تبلیغ اور لوگوں کے دین احکام کی وہاں پر تعلیم دی گئی، اور لوگوں کو وہاں پر بلا کر ان کے عقیدے کی تبلیغ کی گئی۔ اور نبی کا کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا۔ اب ٹائم بالکل مختصر ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر میں اپنی بات کو اختتام کرنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہاں سے ابتدا کریں گے۔ تو کل تک کی دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی تعلیم کے بارے میں۔